السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میری ماں اچھی عادات کی مالک تھی، لیکن ان کی ایک عادت انوکھی تھی۔ کوئی خیال دماغ میں بٹھا لیتی تو اس بات کی رٹ لگا دیتی تھی۔ ان کی اس عادت سے ہم سب گھر والے پریشان رہتے تھے۔ والدہ میری بڑی بہن قدسیہ سے بہت پیار کرتی تھیں کہ وہ ان کی پہلوٹی کی اولاد تھی۔ جب وہ 16 برس کی ہوئیں، والد صاحب نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر ان کو بیاہ دیا۔ قدسیہ دوسرے شہر بیاہی گئی تھیں جو ہمارے گاؤں سے 10 میل دور تھا۔ میری ماں پہلے تو آپا کو وقت سے پہلے بیانے کی فکر میں گھلتی تھیں۔ جب بیاہ دیا تو ان کی جدائی میں گھلنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے چونک کر کہتی، میری قدسیہ کی طبیعت ٹھیک ہو، جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ ضرور بیمار پڑی ہے، کوئی اسے جا کر دیکھے تو۔ اس کے بعد یہ وہم ان کے دل سے نہ نکلتا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسی وہم کو زبان پر لاتی اور پھر اس بات کی رٹ لگا دیتی۔ والد صاحب سے کہتی، قدسیہ کو جا کے دیکھ آؤ نا، کہیں وہ بیمار تو نہیں، میرے دل کو قرار نہیں آ رہا۔ بابا جان تسلی دیتے کہ خاطر جمع رکھو، اگر ہماری بیٹی بیمار ہوتی تو ضرور فون کر دیتی یا اس کے سسرال سے پیغام آ جاتا، کیوں وہم کرتی ہو، اللہ سے خیر کی طالب رہا کرو۔ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ بہت ٹالنے پر بھی جب ان کا وہم نہ جاتا، مجبوراً بابا جان کو پشاور جانا پڑتا۔ آپا وہاں اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہوتی۔ امی کی تسلی کی خاطر کبھی خط لکھ کر بھجوا دیتی کہ میں ٹھیک ہوں، اور کبھی 2-4 روز کے لیے خود بابا جان کے ہمراہ آ جاتی۔ تب کہیں جا کر میری ماں کو قرار آتا، مگر یہ قرار عارضی ہوتا۔ 15 دن مشکل گزرتے کہ ان کو پھر سے کوئی ایسا وہم ستانے لگتا، پھر وہی رٹ لگ جاتی اور سارا گھر پریشان ہو جاتا۔ ہم سب تو امی کی اس عادت سے زچ تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا بھائی احسان تنگ نہ پڑتا، بلکہ ان کا ہر حکم بلا چوں چرا مان لیتا تھا۔ میرے بھائی کی فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ اگر امی اسے دھوپ میں کھڑا رہنے کو کہتی تو وہ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا۔ وہ امی سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ ان کی کوئی بات نہ ٹالتا تھا۔ میں ان دنوں باشعور تھی، مجھے امی جان کے وہم فضول لگتے اور ناگوار گزرتے۔ دل ہی دل میں جھنجھلاتی، احسان پر بھی غصہ آتا کہ اتنا سمجھدار ہو کر بھی یہ کیوں ماں کی فضول وہم والی ضدیں بھی مان لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ امی کے وہم کرنے والی بیماری بھی بڑھنے لگی۔ یوں ہمارے گھر کا سکون غارت ہوتا چلا گیا۔ قدسیہ آپا 2 ماہ بعد چکر لگا جاتی تھیں۔ ان کے شوہر اچھے انسان تھے، وہ بھی بہت خیال رکھتے تھے، مگر امی کی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ قدسیہ آپا اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھیں، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ ہوا یوں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے میری ماں کے جی میں جانے کیا خیال آیا کہ صبح اٹھتے ہی بابا جان کے سر ہو گئیں۔ جا کر کسی PCO سے فون کرو اور داماد سے کہو کہ وہ قدسیہ کو لے کر آج ہمارے گھر آ جائے۔ والد صاحب نے سمجھایا کہ نیک بخت، ابھی 1 ماہ قبل ہی وہ ہم سے مل کر گئے ہیں، داماد کو کچھ کام دھندہ بھی کرنا ہے کہ ہر وقت جب تمہارا حکم جائے وہ بیوی کو لائے، اس وقت وہ اپنے کام میں ہوگا، یوں اس کو تنگ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تم مناسب سمجھو کہ نہیں؟ بس میرا جی گھبرا رہا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، خدا خیر کرے میری بیٹی کو نہ کچھ ہو گیا ہو، تم ان کو فون کرو۔ بتاتی چلوں کہ ان دنوں ہمارے گاؤں میں فون کی سہولت موجود نہ تھی۔ والد صاحب کو کافی دور جا کر PCO سے کال کرنا پڑتی تھی۔ جب امی نے بہت اصرار کیا تو وہ غصے سے بولے، ہاجرہ بی بی دیکھ لینا، کسی دن کوئی عادت مصیبت لا کر رہے گی، قدسیہ کو کچھ نہ بھی ہوگا تو ہو جائے گا، کیوں خامخواہ سے بیٹھے بٹھائے سفر کراتی ہو، ہفتہ بھر رک جاؤ، میں خود اسے دیکھنے پشاور چلا جاؤں گا۔ اس وقت تو اماں خاموش ہو گئیں، لیکن چند گھنٹوں کے صبر کے بعد ان کا دم گھٹنے لگا، پھر سے وہی رٹ لگا دی۔ جب بابا جان نے ترش لہجے میں منع کیا تو ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور کمرے میں جا کر پلنگ پر لیٹ گئیں، لحاف اوڑھ کر منہ چھپا لیا۔ دیر تک اسی حالت میں پڑی رہیں۔ مجھے فکر ہوئی، جا کر دیکھا کہ اٹھ کیوں نہیں رہیں۔ منہ سے لحاف ہٹایا تو چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ رو رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ اکثر غلط باتیں دل میں بٹھا لیتی تھیں۔
جو خود ان کے لیے اذیت کا باعث ہوتی۔ ناچار ان کی بات ماننا پڑی۔ بابا جان اسی وقت اگلے گاؤں گئے جہاں پی سی او تھا۔ وہاں سے انہوں نے آپا قدسیہ کو فون کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ وہ اور ان کا شوہر بیچارے سارے کام چھوڑ کر ہماری طرف نکل کھڑے ہوئے۔ کسی کو وہم و گمان نہ تھا کہ یہ کنبہ جو ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا اچانک اتنے بڑے سانحے کا شکار ہو جائے گا۔ راستے میں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپا موقع پر جاں بحق ہو گئیں۔ آپا کو ایسی چوٹیں آئی تھیں کہ سسرال والوں نے تادیر میت کو رکھنا مناسب خیال نہ کیا، کیونکہ والدین بھی ایسی حالت میں دیدار کی تاب نہیں لا سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنے آبائی قبرستان میں آپا کی تدفین کر دی۔ تدفین میں میرے بھائی اور والد نے شرکت کی، جبکہ والدہ غم کی وجہ سے جانے کے لائق نہ تھی۔ ان سے یہی کہا گیا کہ ہم تمہاری بیٹی کو یہیں اپنے گاؤں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ والد صاحب آپا کی تدفین کے بعد واپس آئے تو امی بے ہوش تھیں۔ وہ انتظار کر رہی تھیں کہ ان کی بیٹی آ رہی ہے۔ یہ بڑا صدمہ تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ ماں کے لیے اس صدمے کو برداشت کرنا ممکن نہ ہوگا، لیکن سوائے صبر کوئی چارہ نہ تھا۔ آپا کا آخری دیدار کرنے کی خواہش میری ماں کے دل کی چنگاری بن گئی۔ اچانک ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی اور پھر وہی ایک ہی رٹ کہ تم قدسیہ کو کیوں نہیں لائے؟ جاؤ لے کر آؤ، میں نے اس کا آخری دیدار کرنا ہے، ورنہ مجھے کیوں کر صبر آئے گا۔ جب والد صاحب سے کہہ کر تھک گئیں اور کچھ نہ بنا تو پھر بھائی احسان کے پیچھے پڑ گئیں کہ تم میرے بیٹے ہو، میرا حکم بجا لاؤ، بہن کو پشاور سے لا کر یہاں دفناؤ کہ میں اس کی قبر پر فاتح تو پڑھ سکوں۔ بھائی بیچارے کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ ادھر ماں بلک بلک کر یہی سوال کرتی، فریاد کرتی، روتی تھی۔ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ مجھے بھی امی جان پر ترس آتا تھا، لیکن ہم اپنی دفنائی ہوئی بہن کو کہاں سے لاتے؟ اب ماں یہی رٹ لگا کر بے ہوش ہو جاتی کہ مجھے اپنی پیاری بیٹی کا آخری دیدار کرنا ہے۔ بابا جان ان کو سمجھاتے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس خیال کو دل سے نکال دو، اب تم آخری دیدار نہیں کر سکتی، یہ ایک ناممکن بات ہے۔ وہ کہتی کیوں ناممکن ہے؟ میت کو تکلیف ہوگی اگر ہم اسے دوبارہ دفنانے کو قبر کشائی کریں گے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ لاکھ بابا جان نے سمجھایا، تسلیاں دیں، مگر میری امی جان کو قرار تھا ہی نہیں۔ مولوی حضرات سے پوچھا، سب یہی کہتے کہ صبر کرو، اب قبر سے میت نکالنے کی غلطی مت کرنا، مگر امی جان کہاں صبر کر سکتی تھیں؟ ان کے دماغ میں تو بس ایک ہی بات بیٹھ گئی تھی۔ آخرکار احسان نے ارادہ کر لیا کہ وہ ماں کی یہ خواہش ہر حال میں پوری کرے گا، ورنہ یہ روتے روتے پاگل ہو جائیں گی۔ ان کی وجہ سے سارے گھر کا چین سکون غارت تھا۔ ان دنوں سفر کی ایسی سہولتیں نہ تھیں۔ احسان نے اپنے ٹریکٹر سے ٹرالی لگائی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس قبرستان گیا کہ جہاں آپا کی قبر تھی۔ وہ قبر کھودنے کے لیے پھاوڑا بھی لے گیا اور ساتھ ہمارا پرانا نوکر بھی تھا۔ جب وہ آپا کی قبر کھودنے لگا تو نوکر نے منع کیا، خان صاحب ابھی وقت ہے، سوچ لو، ایسی غلطی نہ کرو۔ لیکن احسان کو تو ماں کے دل کو راحت دینی مقصود تھی۔ اس نے بابا اجمل کی نہ سنی، کہا کہ تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ میں تو نہیں ڈرتا۔ حالانکہ دل تو بھائی کا بھی کانپ رہا تھا، لیکن ماں کی خاطر قبر کھود لی اور میت کو ٹرالی میں رکھ کر خود بھی سوار ہو کر گھر کو روانہ ہو گئے۔ پہلے تو ٹریکٹر سٹارٹ نہ ہوا، اللہ اللہ کر کے سٹارٹ ہوا تو یہ اس کو سڑک پر لے آئے۔ آخرکار وہ رستے پر ہو لیا اور یہ اس کو گاؤں لے آئے۔ جب احسان بہن کی میت کو گاؤں لایا، کسی کو یقین نہ آتا تھا۔ نوکر کو آتے ہی بخار چڑھ گیا، وہ اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹ گیا۔ سبھی نے کہا کہ اسے قبرستان کی دہشت سے بخار ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا، یہ تم لوگوں نے کیا غضب کر دیا ہے، بہت برا کیا ہے، اب جلد از جلد اس میت کو دفناؤ، اس کی روح اذیت میں ہوگی۔ غرض گاؤں کے مولوی صاحب نے واض و نصیحت کی اور جلد از جلد میت کو دفنا دیا گیا۔ سب کی جان پر بنی تھی، مگر میری امی جان کو جیسے سکون آ گیا۔ کہتی میری بیٹی میرے پاس آ گئی، گھر کے پچھواڑے قبر بنوائی۔ اب صبح و شام بیٹی کی قبر پر بیٹھ کر تلاوت کرتی اور فاتح پڑھتی اور پھر آ کر کہتی مجھے ایسا سکون آ جاتا ہے جیسے میں قدسیہ سے مل کر آئی ہوں۔ وہ اب روز میرے خواب میں بھی آنے لگی ہے، تم لوگ اس کو میرے نزدیک جو لے آئے ہو۔
ماں کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن اس کے بعد میرا بھائی ٹھیک نہ رہا۔ وہ روز بروز زرد ہوتا گیا، کسی پچھتاوے کی زد میں آ کر اندر ہی اندر گھلنے لگا، جیسے کوئی گھن لگ گیا ہو یا کوئی بری چیز اسے چمٹ گئی ہو۔ وہ اب بیٹھے بیٹھے جھرجھریاں لینے لگتا تھا۔ سب آپا کی قبر پر جاتے، فاتح پڑھتے، لیکن احسان ان کی قبر پر جانے سے ڈرتا تھا۔ احسان کی حالت وقت کے ساتھ سنبھلنے کی بجائے غیر ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ کھانا پینا ترک کیا، وہ جیسے اندر ہی اندر گھٹنے لگا۔ نماز چھوڑ دی، نہانے اور ہاتھ منہ دھونے سے پرہیز کرنے لگا۔ کپڑے بدلنے کے لیے تو والد صاحب کو اس کے ساتھ کشتی کرنا پڑتی۔ 15 دن گزر جاتے تو بھی وہ لباس تبدیل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہم بھائی سے خوف کھانے لگے۔ میرا اتنا اچھا بھائی اب دیوانہ سا لگنے لگا تھا۔ داڑھی کے بال بڑھے ہوئے، حجامت بنوانے سے خوف زدہ، ناخن بڑھ گئے، کسی کو کاٹنے نہ دیتا، جو ہمیشہ نظریں نیچے کر کے تابعداری سے بات کرتا تھا، وہ اب بات کرتے تو جھپٹ پڑتا اور جانور کی مانند غرانے لگتا۔ ابو اسے دیکھ کر روتے تھے، امی جان پریشان تھی۔ احسان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس سے ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ BA کا طالب علم تھا، اچھا پڑھ رہا تھا، پڑھائی لکھائی درکنار، اب تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا تو بابا جان گھبرا گئے۔ موقع ملتے ہی گھر سے نکل جاتا، پھر وہ سڑکوں پر آوارہ پھرنے لگا۔ سب کہتے کہ اس کا دماغ الٹ گیا ہے، سڑکوں پر بھاگنے سے پاگل لگتا، بچے آوازیں کستے، کوئی لڑکا پتھر دے مارتا۔ ایک دن پولیس میرے بھائی کو پکڑ لے گئی اور حوالات میں بند کر دیا۔ والد صاحب کو خبر ملی، بھاگ دوڑ کر کے اسے حوالات سے لے آئے اور دماغی امراض کے اسپتال لے گئے۔ انہوں نے بجلی کے جھٹکے دیے، وہاں سے علاج معالجے کے بعد احسان کو گھر لائے۔ کچھ دن ادویات دی جاتی رہیں، تب وہ زیادہ تر سوتا رہتا۔ یہ کیفیت بھی تو عارضی رہی، جب ادویات بند کرا دی گئیں وہ پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ ڈرنے لگا، اپنے گلے کے گرد بازو لپیٹ لیتا جیسے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا، آنکھیں تن جاتی، وہ بے سدھ ہو کے گر پڑتا اور بے ہوش ہو جاتا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈر جاتی، اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی۔ کبھی تو مجھے اتنا رونا آتا کہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل جاتی۔ میں اس وقت کو یاد کرتی تھی جب میرا بھائی بھلا چنگا تھا، وہ کس قدر اجلا اور صاف ستھرا رہتا تھا۔ مجھ سے اور ماں سے اسے والہانہ محبت تھی۔ مجھے پڑھنے کی تلقین کرتا، جب میں پڑھنے بیٹھ جاتی خوش ہو کر میرے پاس آ بیٹھتا۔ عید پر میرے لیے چوڑیاں اور تحفے لاتا۔ امی جان کا تو بہت زیادہ خیال کرتا تھا، ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا۔ وہ ماں کو رنجیدہ نہ دیکھ سکتا تھا۔ پہلے میرے والدین کو جواں سال بیٹی کی موت کا غم کھا رہا تھا، پھر ان کو یہ غم بھی بھول گیا، کیونکہ احسان کا غم اس سے بھی زیادہ تھا۔ سچ ہے، مرنے والوں کا غم بھلایا جا سکتا ہے، لیکن زندوں کا غم نہیں بھلایا جا سکتا۔ میرے والدین اب دن رات بیٹے کی دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے، اپنے آپ کو بھی بھول گئے تھے۔ بھائی سخت بیمار تھا، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا تھا۔ بالآخر بستر سے جا لگا، زبردستی کھانا منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تو منہ نہ کھولتا۔ باہر نکل جانے کے خوف سے بابا جان اس کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا کر رکھتے تھے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں رہنے کے بعد آخر کار وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بابا جان اور امی اس کی جدائی میں روتے رہ گئے، لیکن اسے جانے سے روک نہیں سکے۔ خدا جانے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کو کیا نظر آتا تھا جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا تھا، یہ ہم لوگ کبھی نہ جان سکے۔ وہ خلاؤں میں گھورتا تھا، ہم اسے پوچھتے تھے مگر کچھ بھی بتانے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ جانے قبرستان میں جانے سے وہ خوفزدہ ہو گیا تھا یا قبر کشائی کا کوئی نفسیاتی اثر اس پر ہوا تھا، یہ تو خدا جانتا تھا یا احسان۔ یہ ضرور ہم جانتے تھے کہ وہ بیمار اسی دن سے ہوا تھا جس دن سے اس نے آپا کی قبر کھودی تھی۔ بابا جان نے اس کے علاج کی خاطر کیا کیا جتن نہیں کیے، مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ 5 سال کی اذیت سہنے کے بعد یہ دنیا چھوڑ دی، اور ہم نے یہ 5 برس جیسے کاٹے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ امی جان رو رو کر ادموئی ہو گئیں۔
اب تو انہوں نے اپنی ضد کی عادت بھی ختم کر دی۔ بابا جان کہتے، اے کاش تم پہلے اس عادت کو چھوڑ دیتی تو ہمارا بیٹا اس طرح دیوانہ ہو کر نہ مرتا۔ بتاؤ ہاجرہ بی بی، مردہ بیٹی کا آخری دیدار کر کے تمہیں کیا ملا؟ تب امی جان روتی اور ہاتھ ملنے لگتی تھی۔ بے شک وہ ماں باپ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی فرمائشیں نہ کریں جن کو پورا کرنا اولاد کے لیے نقصان دہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی آتی ہو۔ احسان بھائی کو آپا کی قبر کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اب والدہ ایک قبر پر نہیں، گھر کے پچھواڑے 2 قبروں پر فاتح خوانی کرتی تھی۔ آج اس واقعے کو بہت عرصہ بیت گیا ہے۔ بابا جان اور امی جان دونوں وفات پا چکے ہیں۔ آج جب میں اپنے بچوں کو یہ قصہ بتاتی ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے۔ سننے والے بھی دم بخود رہ جاتے ہیں۔ احسان بھائی کے بارے سوچتے ہیں کہ کیا وہ نادان تھے جو ایسا قدم اٹھا لیا تھا؟ کیا کوئی اولاد اتنی بھی ماں کی فرما بردار ہو سکتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی خیال نہ رہے؟ بہرحال ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی اولاد ان کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی نہ کر جائے۔ کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔